بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور ریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 292 ملاحظہ فرمائیں۔ جینے کی امید ایسی تھی جیسے صبح کاذب، جھوٹی صبح جو در حقیقت صبح نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر اندھیرا آ جاتا ہے اور صبح صادق کے ساتھ ہی جلاد آ پہنچتا ہے جو ایک اشارے سے سانس کی ڈوری توڑ دیتا ہے اور دائمی اندھیروں کے خلا میں معلق کر دیتا ہے۔ میں محسن اور منظر ڈرائنگ روم میں آ پہنچے۔ غالباً منظر نے محسن کو بتا دیا تھا کہ ہم اپنے ساتھ کیا اضافی مصیبت اٹھا لائے ہیں، مگر ابھی خود اسے تفصیلات کا علم نہ تھا۔ میں نے ان دونوں کو خاصی اختصار سے کام دیتے ہوئے اپنی قید سے رہائی، سنگرالی پہنچنے، وہاں غالب کے ایک شکنجے میں پھنسنے، پھر پولیس سے ملاقات ہونے اور ڈاکوؤں کے ہاتھ آنے تک کے واقعات سنا دیے۔ محسن کو اور منظر کو اپنی پریس کانفرنس کی روداد سنا کے میں نے گھڑی دیکھی تو پون گھنٹہ گزر گیا تھا۔ معلوم نہیں تم لوگ کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو، منظر نے فریاد گناہ لہجے میں کہا۔ ارے بابا چھوڑو یہ سارے چکر، شادی کرو، ہر سال بچے بناؤ، پیسہ بناؤ، گھر بناؤ، نام بناؤ۔ نام منظور ہے تو فیض کے اسباب بنا، میں نے کہا۔ پل بنا، اچھا مسجد بناؤ، تالاب بنا۔ موسی نے میری تائید میں کہا، وہ سب چیزیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا جو تم بنا رہے ہو اور ہمیں بنانے کا مشورہ دے رہے ہو، میں نے کہا۔ وہ سالہ پاگل جو تم کو مشورے دے کیونکہ تم خود پاگل ہو، منظر نے چلا کر کہا۔ قسم خدا کی کسی دن تنگ آ گیا تو دوستی سے آگ کر دوں گا۔ 12 بچوں کا باپ کچھ نہیں کر سکتا، محسن نے کہا، سوائے 13واں بچہ پیدا کرنے کے، میں نے سر ہلایا۔ اور 13 کا عدد تو منحوس ہوتا ہے دوست، انگریز تک اسے تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی بہت مشہور 5 اسٹار ہوٹلوں میں 13ویں منزل نہیں ہوتی۔ ہوتی کیا نہیں، وہ بناتے ہی نہیں ہے، محسن بولا۔ تم بھی 13ویں کو گول کرو، اگلا بچہ 14واں ہونا چاہیے، بیوی کو سمجھا دو۔ وہ بھنا کر اٹھنے ہی والا تھا کہ میں نے اس کو روک لیا اور پھر صوفے پر گرا دیا۔ ہم اب 2 گھڑی کے مہمان ہیں، اب جائیں گے تو پھر نہ جانے کب آئیں گے۔ آنا مگر یوں نہ آنا، منظر بولا۔ رات کے وقت میں پیے 7 رقیب کو لیے، میں نے کہا، آئی یہاں خدا کرے پر نہ خدا کرے کہ یوں۔ تم لوگ واقعی خبتی ہو، ادھر بارود مار دھاڑ قتل و غارت گری کو شگل سمجھتے ہو، ادھر شاعری کی جان نہیں چھوڑتے۔ کیا زمانہ آ گیا کہ سب چور، ڈاکو، قاتل اور تخریب کار، دہشت گرد اور شر پسند کوئی بھی واردات کرنے سے پہلے دیوانے غالب سے فال نکالتے ہیں، منظر بولا۔ ہم صبح کا تارہ ہیں، میں نے کہا، روشنی ہونے سے پہلے ہی غائب ہو جائیں گے۔ مرزا غالب کو ہم نے ایک جگہ 3 ہفتے آرام دینے کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور وہ تمہارا یتیم خانہ بہرحال نہیں ہے۔ ان ڈاکوؤں کو ہم با قدم خود پولیس کی تحویل میں دیں گے۔ پہلے صبح کے اخبار میں پولیس کا بیان دیکھ لیں، قسمت کا لکھا کون جانتا ہے، منظر راہ بھر کے بولا۔ ہو سکتا ہے صبح بیان سے پہلے تمہیں پولیس حوالات میں دیکھے۔ ہماری وصیت سن لو، میں نے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں نہار منہ SSP صاحب کی آمد متوقع ہے، عرف عامہ میں اسے چھاپا کہا جاتا ہے۔ ان کے سامنے یہ ظاہر کرنا کہ سکندر یا محسن نام کے کسی شخص کو تم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ اور غالب کون؟ اداکاری تم اچھی کر لیتے ہو، اس لیے ایک کامیاب شوہر اور وکیل ہو۔ ممکن ہے وہ سرچ وارنٹ وغیرہ کے ساتھ دعویٰ بولے، اپنے سارے بیوی بچے ان کو دکھا دینا، اور بھی جو چاہو دکھانا، اور گھبرانا مت، ہم برآمد نہیں ہوں گے، اور تم SSP صاحب سے وہ سب کہہ سکو گے جو تمہیں نہیں کہنا چاہیے۔ مثلا یہ کہ شرفاء کا جینا حرام ہے، پولیس راج ہے اور لا قانونیت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری بات یہ کہ شیلا یہی ہے، وہ تم سے وقتاً فوقتاً رابطہ قائم کرتی رہے گی، ہم اسے براہ راست بات نہیں کر سکتے، اس لیے تم ٹیلی فون ایکسچینج کا کام بھی کرو گے، اس کے پیغامات ہمیں دو گے اور ہمارے پیغامات اسے۔ اسی طرح نازو اور اس کا بھائی سابق ASI اکرام آج کل کراچی میں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تمہیں فون کرے، ان سے پتہ لے لینا اور جب ہماری کال آئے تو ہمیں بتا دینا۔ بہت بہتر، منظر بولا۔ آج سے وکالت کا پیشہ ترک کرتا ہوں اور ٹیلی فون آپریٹر کے فرائض سنبھالتا ہوں۔ سارے مقدمات ماں موکلوں کے باڑ میں جائیں، ان کے لیے پھر وقت ہی کہاں ہوگا۔ یار اتنی بڑی جان دیے پھرتے ہو اور حوصلہ ذرا نہیں، ہم جیسے 2 کے برابر ہو، محسن بولا۔ اور وہ محاورہ درست مان لیا جائے کہ 1 اکیلا اور 2 11، تو پھر تم 11 کے برابر ہو، میں نے کہا۔ گویا تم منظر 11 ہو، ایک ٹیم ہو، میں کچھ نہیں، الو کا پٹھا ہوں، پاگل کا بچہ ہوں، یہ تو تمہارے 12 لخت جگر کہہ سکتے ہیں، میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم کو اس انکسار کی کیا ضرورت ہے، صبح کا اخبار ضرور پڑھنا، آج بھی اور کل بھی، اور تم کو یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ تمہارے دوستوں نے ایک قابل فخر کارنامہ سر انجام دیا ہے۔
اور دنیا ان پر اشش کر رہی ہے۔ جیل سے فرار ہونے والے 2 مجرموں کو زندہ گرفتار کر کے ہم پولیس کے منہ پر کالک ملیں گے۔ اس کے بعد ہم چلے جائیں گے کراچی، جہاں کے معاملات تمہارے سپرد کر کے۔ کچھ تمہارے سپرد، کچھ رضوی صاحب کے، کچھ شیلا کے، محسن بولا۔ مثلاً میرے بچے کی ماں تم نہیں بن سکتے، میرے وکیل تم ہی رہو گے۔ کیسا وکیل اور کہاں کا مقدمہ؟ بس تاریخوں پر تاریخ لینا میرا کام رہ گیا ہے، منظر نے کہا۔ عدالتیں بھی کب تک ڈھیل دیں گی؟ تمہارے یہ دوست ڈاکٹر شہریار کس حد تک بھروسے کے قابل ہے؟ تم نے اسے بہت کچھ بتا دیا ہے، میں نے کہا۔ تم اس پر اتنا ہی بھروسہ کر سکتے ہو جتنا تمہیں مجھ پر ہے، منظر نے کہا۔ جذباتی اور سرپھرا جوان ہے، میری بیوی کے لیے جان دے سکتا ہے۔ میں اور محسن ہنس پڑے۔ ابے رقیب کو ابھی تک مقتول نہیں کیا تو نے؟ رقیب نہیں، وہ سالہ ہے، منظر بولا۔ یہ کچھ فلمی سٹوری ہے۔ اس کی ایک بڑی بہن تھی جسے شور نے قتل کر دیا شادی کی رات، بعد میں قاتل کو پھانسی ہوگی۔ اسی صدمے نے ماں کو تقریباً پاگل کر دیا تھا۔ یہاں تو عجیب نفسیاتی مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اس کی ماں نے میری بیوی کو دیکھا تو اسے دورہ پڑ گیا۔ شہریار نے بعد میں مجھے بتایا کہ میری گھر والی کی صورت 101% اس کی بڑی بہن کی صورت ہے۔ اس نے کچھ مدد مانگی کہ میری بیوی تھوڑی سی توجہ دے کر میری ماں کو نارمل کر سکتی ہے۔ عورتیں اس معاملے میں بڑی جذباتی اور رقیق القلب ہوتی ہیں۔ 3 مہینے میں بڑی بی نے مجھے ریگولر داماد کا درجہ دے دیا اور اب ذہنی طور پر مطمئن ہے کہ یہ 12 بچوں کی ماں اسی کی بیٹی ہے۔ اتنے سارے نواسے نواسیاں مفت میں مل گئے، اور یہ لڑکا شہریار بھی کہتا تو خود کو نارمل ہے، مگر وہ بھی باجی کے چکر میں ایسا پڑا کہ اب دونوں بہن بھائی ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ اور بات وہی ہے، جورو کا بھائی ایک طرف، بیوی اپنی محبت کو پہلے 12 بچوں میں تقسیم کرتی تھی اور بچی کچی محبت مجھے مل جاتی تھی۔ اب یہ خدائی فوجدار مزید شامل ہو گیا تو میرا نمبر لائن میں بہت پیچھے ہو گیا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں خود کام میں اتنا الجھا رہتا ہوں کہ بیوی سے محبت خاک کروں، اور بیوی تھی جب تھی، اب تو گھر کی ہری بھری کھیتی ہے۔ اچھا ہے اس کا بھائی کچھ محبت کر لے۔ روانی میں منظر خوب بولتا تھا، اس کی بات نے ہمیں شہریار کی طرف سے بے فکر کر دیا۔ اسی وقت وہ ہمارے پاس آ گیا۔ میرا کام تو ختم ہوا، وہ بولا۔ اب کچھ دیر سوتا ہوں، صبح پھر آ کے دیکھوں گا۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں نے کہا، ہم جا چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر شہریار نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اچھا تو پھر میں دوائیں لکھ دیتا ہوں۔ اس نے ہمارے قریب بیٹھ کے کاغذ پر چند سطریں گھسیٹتے ہوئے کہا، ہمیں منظر نے آپ سے متعارف کرا دیا ہے۔ میں نے کہا، وقت ہوتا تو سارا مسئلہ ہی وقت کا ہے۔ وہ مسکرایا۔ وقت ہوتے ہوئے بھی اپنا نہیں ہوتا۔ خیر کبھی وقت ملے گا تو بیٹھ کے گپ شپ کریں گے، یار زندہ صحبت باقی۔ وہ اٹھا اور اپنے بیگ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ کلاک نے 3:30 بجے کا 1 گھنٹہ بجایا۔ مجھے انکل رضوی کا خیال آیا، کیا وہ اب بھی اسی اندھیرے میں اپنے ضمیر سے کیے ہوئے وعدے کی آبرو نبھانے کے لیے اکیلے بیٹھے ہوں گے؟ اتنا با اختیار افسر کتنا بے اختیار ہو گیا، صرف اپنے آپ کو مقام انسانیت پر رکھنے کے لیے۔ انہوں نے رضاکارانہ طور پر 4 گھنٹے ایک ایسی جیل میں گزارنا قبول کیے جس کی نہ دیواریں ہیں، نہ سلاخوں والے مکفل دروازے، نہ پہرے دار ہیں اور نہ نگراں۔ انہوں نے ضمیر کی زنجیر توڑ دی ہوتی تو اب تک یقیناً اپنی سپاہ کے ساتھ حملہ کر چکے ہوتے۔ ان سے بنیادی نظریاتی اختلاف رکھنے کے باوجود میرے دل میں ان کے لیے احترام کا جذبہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا۔ ہمارے پاس تقریباً 47,000 روپے نقد ہیں، میں نے کہا۔ ایک گھر میں ہم نے 15 سیر سونا دفن کر رکھا ہے جو کسی کی امانت ہے، لیکن جس کی وہ امانت ہے وہ خود ہم میں سے ایک ہے۔ ابھی ہمیں اس مدفون خزانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتاؤ رابعہ کے حساب میں نقد رقم کتنی ہے؟ اب تو شاید 1 لاکھ یا کچھ کم ہوگی، منظر نے کہا۔ وہ رقم ہمیں مل سکتی ہے، میں نے کہا۔ ہاں، رابعہ کے دستخط کیے ہوئے 2 چیک میرے پاس پڑے ہیں، کل یہ رقم نکلوا لو، میں نے کہا۔ اس نے ایک کوٹھی نواب خسرو جمشید کو بیچی تھی، وہ رقم دوسرے اکاؤنٹ میں ہے، اس کا میرے پاس کوئی چیک نہیں، اور اچھا ہے کہ وہ 4 لاکھ پڑے رہے، منظر بولا۔ کبھی تم لوٹ کر آئے اور اپنا گھر بسایا تو کام آئیں گے۔ 1 لاکھ میں تم سے کل لے لوں گا، میں نے کہا۔ اب ہم چلتے ہیں۔ ڈاکو پاٹے خاں اور گورا ڈاکو بے ہوشی کی نیند میں تھے۔ انہیں میں نے اور موسی نے جیپ میں ڈالا۔ جیپ میں پیچھے اتنی جگہ نہ تھی کہ 2 افراد کو لٹایا جا سکتا، چنانچہ وہ کچھ اوپر کچھ نیچے رہے۔ غالب کو موسی نے سنبھالا اور میں نے منظر کو خدا حافظ کہا۔ اس نے ہمارے بہت سے مسائل حل کر دیے تھے۔ وہ شور ضرور مچاتا تھا مگر انکار کسی کام سے نہیں کرتا تھا۔ بزدل نظر آتا تھا مگر دلیر تھا کہ ہم جیسے دوستوں کی مدد کرتے ہوئے ذرا نہیں ڈرتا تھا اور بالکل پرواہ نہیں کرتا تھا کہ اس طرح خود اس کی پوزیشن قانون کی نظر میں خراب ہوتی۔ فولادی شکنجے سے نجات پانے کا مسئلہ ابھی باقی تھا، لیکن ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے 1 دن کی مہلت کافی تھی۔ دن کے اجالے میں اس جیپ کو لے کر پھرنا خطرناک ہوگا، میں نے کہا۔ تو مجھے ڈیرہ غازی خان پہنچا کے اس جیپ سمیت روپوش ہو جا۔
جیپ کو کہاں لے جاؤں؟ محسن بولا۔ یہ سوچنے کی بات ہے، میں نے کہا۔ رضوی صاحب تو صبح ہنگامی حالات کا اعلان کر دیں گے، وہ کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے جہاں ہمارے ملنے کا ذرا بھی امکان ہوگا۔ ہم اس پر کور ڈال کے اسے کہیں بھی کھڑا کر سکتے ہیں۔ میں نے اس تجویز کو پسند کیا، مگر کور کہاں ہے؟ بہت سی گاڑیوں پر کور ہوگا جو کسی گیراج میں نہیں ہوگی، ہر گھر میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، محسن بولا۔ گلی سڑک کو بطور گیراج استعمال کرنے والے سب کار مالکان کو کور ڈالنا پڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ایک کور چرائیں گے۔ ہم کور کے نیچے سے کار بھی چرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور ایسا کئی بار کر چکے ہیں، محسن نے کہا۔ ایک کور چوری ہونے سے کار والا مر نہیں جائے گا، وہ دوسرا کور خرید لے گا۔ ایک کور اس کی طرف سے MRS کو عطیہ برائے جنگ تحفظ آزادی۔ کور آسانی سے مل گیا اور آسانی سے اتار بھی لیا گیا۔ مسئلہ اب یہ تھا کہ جیپ کو کہاں کھڑا کیا جائے اور محسن اپنے دونوں قیدیوں کے ساتھ کہاں چھپ کر رہے۔ خود مجھے اس وقت غازی خان کے گھر پہنچنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے خود اس کی خواہش کے مطابق اکیلا جاؤں اور اسے بیوی کی آنکھوں کے آپریشن کے لیے 3000 روپے دوں۔ میرا غالب کو ساتھ لے جانا، اس کی اندھی بیوی کو تیمارداری میں دینا ایک طرح کا سودا ہو جاتا۔ غازی خان مشکل میں پڑ جاتا۔ وہ 3000 لینے سے انکار نہ کرتا اور غالب کی ذمہ داری بھی بڑی خوشی سے قبول کرتا۔ 3 ہفتے تک اس کی دیکھ بھال کرنے کے بعد وہ محسوس کرتا کہ اس نے کسی حد تک احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر اسے یہ خیال بھی آ سکتا تھا کہ ہمارے 3000 دینے کا مقصد ہی اس کے گھر کو استعمال کرنا تھا۔ غالب کے پاؤں میں اٹکے ہوئے شکنجے کو دیکھ کر اس کے دل میں شک پیدا ہو سکتا تھا، اور اگر اسے رازداری سے شکنجے کو کاٹنے کا انتظام بھی کرنا پڑتا تو وہ سمجھ جاتا کہ وہ کام غلط تھا، اتنا ہی غلط جتنا جیل سے فرار ہونے والے کی ہتکڑی کا بیڑی کاٹنا۔ ہمارے 3000 روپے رشوت بن جاتے۔ میں ایک نیکی کو رشوت بنا کے خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کا حل مجھے فوراً مل گیا۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 4:15 ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی 45 منٹ تک ہم SSP ضامن رضوی صاحب سے محفوظ تھے۔ ابھی وہ گھر نہیں پہنچے ہوں گے تو ان کی بیگم بھی رات آنکھوں میں کاٹ رہی ہوگی، شیلہ بھی تشویش کے باعث جاگ رہی ہوگی۔ ان سے بات کرنے کا یہ بہترین وقت تھا، اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے جیپ کو روک لیا۔ سڑک تحد نظر بالکل سنسان پڑی تھی اور ہم اپر مال کے علاقے میں تھے۔ گشت کرنے والی پولیس کی نظر سے محفوظ رہنے کے لیے میں اندر کی سڑکوں کے راستے والٹن کی طرف جا رہا تھا۔ ادھر ادھر نگاہ ڈالنے پر مجھے ٹیلی فون کے کئی کھمبے دکھائی دیے۔ سب سے محفوظ کھمبا وہ تھا جو ایک کوٹھی کی پشت اور ایک درخت کے درمیان آ گیا تھا۔ میں نے جیپ میں سے اپنا پورٹیبل فون اٹھایا، جو ایک آرام خور اوورسیئر کی طرف سے ملنے والا بہترین تحفہ تھا۔ اس کی افادیت تب تک متعدد بار ثابت ہو چکی تھی۔ انکل رضوی کے گھر کا نمبر ملتے ہی پہلی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، میں نے آنٹی کی آواز سنی۔ آنٹی صبح بخیر، میں نے کہا۔ سکندر بخت عرض کر رہا ہوں، زمین سے 10 فٹ کی بلندی سے۔ تم آدمی ہو کہ بھوت؟ انہوں نے کہا۔ خواہ مخواہ پریشان کرتے اور وقت بھی نہیں دیکھتے۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں نے کہا۔ بھوت جانتا ہے کہ آپ کو 2 فکریں لاحق ہیں۔ پہلی اپنے شوہر نامدار کی، وہ بالکل خیریت کے ساتھ صبح 5:30 اور 6 بجے کے درمیان گھر پہنچ جائیں گے۔ یہ تم کیسے جانتے ہو؟ آنٹی، میں دنیا کو ذرا بلندی سے دیکھ رہا ہوں۔ میری نظر میں وہ ہے جسے آپ کی نظر نہیں دیکھ سکتی، میں نے کہا۔ دوسری فکر آپ کو میری طرف سے ہے، تو آپ اطمینان رکھیں۔ میں ابھی آپ سے بات کرنے کے بعد زمین پر خیریت کے ساتھ اتر آؤں گا تو دونوں فکریں ختم۔ اب آپ یہ اعلی مسماتا شیلہ زوجہ محسن حسن خان شیروانی کے حوالے کیجیے۔ وہ ہنسنے لگی۔ جب تم ایسی بک بک کرتے ہو تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور میں اداس بھی ہو جاتی ہوں۔ تم ہمارے ساتھ ہوتے تو خیر بات کرو شیلہ سے۔ بی بی شیلہ، کیا حال ہے؟ ابھی ہوں بھائی جان، وہ بولی۔ اچھی؟ ارے تم بہت اچھی ہو، میں نے کہا۔ یہ بتاؤ اکیلی ہو؟ نہیں، آنٹی ہے میرے ساتھ۔ اچھا تو میری بات دھیان سے خاموش رہ کے سنو، میں نے کہا۔ تم میری بات سننے کے بعد جولی اور کیتھرین کے پاس جاؤ گی۔ ان سے کہنا کہ وہ اسی وقت گھر سے نکل آئیں، اس طرح کہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ ہمیں ان کی اشد ضرورت ہے۔ ہم باہر نہر کے کنارے کھڑے ملیں گے، وہ نہر کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اپنے ساتھ کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں۔ جولی کی سیٹ ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، شیلہ نے کہا۔ پھر تو وہ پیدل چل سکتی ہے۔ وہ 15-20 منٹ میں نہر تک پہنچ جائیں گی۔ اتنی دیر میں ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ ہم کون؟ ارے بھائی، میں اور تمہارا میاں۔ صاف پوچھو نا۔ اس نے بھی ایک پیغام دیا تھا، مگر وہ اتنا رومانٹک ہے کہ مجھے ہی شرم آتی ہے۔ وہ ساری باتیں دہراتے۔ آپ بہت تنگ کرتے ہیں مجھے۔ ارے سنو بابا، فون مت رکھ دینا، میں نے کہا۔ جولی اور کیتھرین سے کہنا کہ ہوشیاری سے کام لیں، کل سے راستے بند ہو جائیں گے۔ شاید گھر پر دوبارہ گارڈ آ جائے اور فون بھی ٹیپ ہوگا، لیکن ہم تم سے بات کرتے رہیں گے۔ ممکن ہے کل ہم کراچی چلے جائیں،
نازو اور اکرام شیخ کے پاس۔ بھائی جان، رابعہ باجی اور ٹیڈی بھائی کی کوئی خبر نہیں؟ ہم جا کے ان کی خبر لیں گے، میں نے کہا، اور تم کو اطلاع دیں گے، یا تم منظر سے رابطہ رکھنا، تم کو ہمارے بارے میں معلوم ہوتا رہے گا۔ اچھا، اب خدا حافظ۔ میں نیچے اتر آیا اور پھر جیپ میں جا بیٹھا۔ میں نے محسن کو اپنی گفتگو کے متعلق بتایا۔ میں نے پروگرام بدل دیا ہے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ محسن بولا۔ جولی اور کیتھرین کے ساتھ اب ہم ایک گھر کرائے پر حاصل کریں گے، میں نے کہا۔ مکمل صحت یابی تک غالب اسی گھر میں ان کے ساتھ رہے گا۔ اگر ان 3 ہفتوں یا 1 ماہ کے عرصے میں کسی کو واپس آنا پڑا تو یہ گھر اس کے لیے ایک ٹھکانہ ہوگا۔ مجھے بھی یہ امید ہے کہ اس عرصے میں رابعہ اور ٹیڈی کا سراغ مل جائے گا، پھر ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ تقریباً 4:45 بجے جب ہم نہر کے بائیں کنارے پر ایک درخت کے پیچھے دبکے ہوئے کھڑے تھے، میں نے پہلے کیتھرین کو اور پھر جولی کو نمودار ہوتے دیکھا۔ کیتھرین اور اس کی بیٹی کی عمر میں 2 اور 1 کی نسبت ضرور ہوگی، یعنی ماں کی عمر بیٹی کے مقابلے میں دگنی تھی، لیکن یہ فرق زیادہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے کیتھرین دبلی پتلی تھی۔ اس کی آفتاب حسن کی ڈوبتی کرنوں میں وہی دلکشی کا رنگ تھا جو اس کی بیٹی کی جوانی میں تھا۔ دونوں کے نقوش میں حیرت انگیز مماثلت تھی، چنانچہ انہیں 5-7 سال کے فرق سے چھوٹی بڑی بہن سمجھا جا سکتا تھا۔ جولی کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ لیمپ پوسٹ کی روشنی میں تھی اور اپنی ماں سے چند قدم پیچھے چلتی ہماری طرف آ رہی تھی۔ کیتھرین کی نگاہیں پرتجسس انداز میں دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ میں اچانک ان کے سامنے آ گیا۔ ہیلو آنٹی کیتھرین، صبح بخیر۔ وہ چونک کر رکی۔ او مین، تم نے تو مجھے ڈرا دیا۔ میں ہنس پڑا۔ آپ کسی سے ڈرنے والی تو نہیں ہیں؟ ٹائم کی بات ہے ڈیئر، وہ بولی۔ جب میں اکیلی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میں اکیلی رہ جاؤں گی، مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ مجھے جولی کے لیے بھی زندہ رہنا پڑے گا، تو اب میں واقعی نہیں ڈرتی تھی، اور اب جولی نے آپ کو ڈرنا سکھا دیا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو ہوتا ہے سکندر، آدمی رشتوں کے ٹوٹنے سے ڈرتا ہے، محبت سے ڈرتا ہے جو دوسروں سے کرتا ہے یا دوسرے اس سے کرتے ہیں۔ خیر چھوڑو یہ بات، جولی سے ملو، کیتھرین نے کہا۔ جولی نے بے تکلفی سے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں تمہارے بارے میں سب جانتی ہوں۔ ممی جب سے واپس آئی ہیں ہر وقت تم لوگوں کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ میں تم سب سے اتنی اچھی طرح متعارف ہوں جیسے تمہارے ساتھ رہ چکی ہوں، اور تم میں سے ایک ہوں۔ وہ بڑی روانی سے بات کر رہی تھی، اس کے لہجے میں بھی وہی معصومیت تھی جو اس کے چہرے پر عمر کی نا تجربہ کاری کی دلیل بن کر پھیلی ہوئی تھی۔ اسے اپنے حسن کے اعتبار سے کوئی کاف کی پری یا مس یونیورس نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ غیر جانبداری سے کام لیا جاتا تو نازو بالحاظ حسن سب سے اوپر تھی، پھر رابعہ کا نمبر آتا تھا، اس کے بعد شیلا تھی، اور جولی ان سب سے کم حسین تھی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بدصورت تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش بہت تیکھے تھے، اس کی ملاحت میں صباحت سے زیادہ رونائی تھی، اور ایک نظر نواز جاذبیت تھی جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک طویل عرصہ بیماری میں زندگی کے لیے جد و جہد کرتے گزارا تھا۔ شفا یابی کے باوجود اس کا جسم بیماری کے اثرات سے پوری طرح سنبھلا نہیں تھا، وڈیوں کا ڈھانچہ نہیں تھی، لیکن اس عمر میں جو صحت مندی شباب کے ساتھ آتی ہے وہ دب گئی تھی۔ اس کا رنگ بھی اس لیے کچھ بوجھا بوجھا سا لگتا تھا۔ یہ بات یقینی تھی جیسے جیسے وقت گزرے گا اس کی صحت میں بہتری آئے گی، اس کے رنگے شباب میں شوخی اور چمک آئے گی، اس کے رخسار بڑھ جائیں گے تو گلابی ہوں گے، اور مجموعی طور پر وہ نسوانی دلکشی میں کسی سے کم نہ رہے گی۔ ابھی صرف اس کا لہجہ شوخ اور جوان تھا۔ اس کے بال شانوں پر 2 چوٹیوں کی شکل میں نظر آ رہے تھے، اس سے وہ بالکل اسکول گرل لگتی تھی۔ بہت دیکھ لیا میری بیٹی کو، کیتھرین نے کہا، نظر مت لگا دینا۔ میں چونک پڑا، کبھی بھائیوں کی بھی نظر لگتی ہے بہنوں کو؟ دراصل اب تک نام ہی نام سنا تھا، آج دیکھا تو عجیب سا لگا کہ یہی وہ لڑکی ہے جس نے موت کو شکست دی۔ دیکھنے میں تو بہت چھوٹی سی اور کمزور سی اسکول گرل لگتی ہے مجھے۔ جولی ہنسنے لگی۔ موت کو میں کیسے شکست دے سکتی تھی؟ میرے ساتھ تم جیسے بھائی تھے، ان کی محبت تھی، ان کا خلوص تھا، اور ان کی دعائیں تھیں۔ کیا تم اکیلے ہو؟ کیتھرین نے کہا۔ نہیں، محسن آپ کا منتظر ہے۔ میں نے پیچھے اشارہ کیا۔ کیسے بے وقوف آدمی ہو، یہاں کھڑے باتیں کیے جا رہے ہو۔ چلو یہاں سے اور مجھے بتاؤ کہ اس طرح رات کے وقت ہمیں گھر سے بے گھر کیوں کیا؟ کیتھرین نے چلتے ہوئے کہا۔ وہ آپ کا گھر تو نہیں تھا آنٹی، میں نے کہا۔ میرا گھر تو اب کہیں بھی نہیں ہے، وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ کیوں؟ آپ کے گھر تو تھا جب گھر والا تھا تو واقعی گھر تھا، اس کے بعد بھی میں نے اسے گھر سمجھا کیونکہ اس کی یاد بہرحال میرے ساتھ تھی۔ وہ بولی، اب کچھ بھی نہیں ہے، جو بچا تھا وہ ڈاکو لے گئے، صرف دیواریں چھوڑ گئے۔ کون ڈاکو؟ وہی ڈاکو جو دن دیہڑے ٹوٹتے ہیں، کبھی قانون کے محافظ بن کے تو کبھی دوستی کا لبادہ اوڑھ کر، کیتھرین نے کہا۔ شرافت کے ٹھیکیدار بن کر یا خدائی فوجدار بن کر۔ کچھ لوگوں نے درخواست دے رکھی تھی کہ یہاں ایک فاحشہ رہتی ہے جو خود بھی پیشہ کرتی ہے اور اپنی بیٹی سے بھی پیشہ کراتی ہے، ان سب کا پیشہ ہی یہی ہے۔
عزتوں کو اچھالنا، عزتوں سے کھیلنا معلوم نہیں پہلے کون اندر گھسا، کس نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، پولیس نے یا اخلاق اور کردار کے ان خود ساختہ ٹھیکے داروں نے؟ اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون پہلے گھسا اور کون بعد میں؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ لے گئے، وہاں تھا بھی کیا؟ وہ امیر تو نہیں ہوئے ہوں گے، بلکہ ان کو بہت مایوسی ہوئی ہوگی، اس یقین کے ساتھ آئے ہوں گے کہ بہرام دادا جیسے شخص نے گھر میں قارون کے خزانے چھپا رکھے ہوں گے، سارا مال غنیمت زوجہ جواہر کی شکل میں گاڑ رکھا ہوگا۔ اسے دنیا ڈاکو کہتی تھی۔ کیتھرین تلخی سے ہنسی۔ زمانے کا اب یہی چلن ہے، ڈاکو کو ڈاکو کہنے کی ہمت کسی میں نہیں رہی، مگر ڈاکو جسے ڈاکو کہیں وہ ڈاکو ہو جاتا ہے، بنا دیا جاتا ہے اور مشہور ہو جاتا ہے۔ ان کا فن چوروں نے میری عدم موجودگی میں گھر کا فرش کھود کے رکھ دیا۔ شاید وہ رات کو وہاں مدفون خزانے تلاش کرتے رہے۔ انہوں نے دیواروں کو ادھیڑ دیا، سارا سامان تو وہ پہلے ہی لے گئے تھے۔ انہوں نے فرنیچر کو بھی توڑ پھوڑ کے دیکھا ہوگا کہ کس کھوکھلے خانے میں ہیرے ہیں اور کس خفیہ دراز میں موتی۔ آدمی کے لالچ کی تصویر دیکھنا ہو تو میرے گھر کی دیواروں پر دیکھو۔ وہ یکلخت چپ ہو گئی کیونکہ محسن نے ایک زیر تعمیر کوٹھی کی آتے سے جیپ لے کر نکل آیا تھا۔ ایک بار پھر تعارف کی رسم ادا ہوئی اور جولی نے اسی بھول پن سے محسن سے ہاتھ ملایا اور محسن سے ایسے ملی جیسے بھائیوں سے برسوں کی بچھڑی ہوئی کوئی بہن ملے۔ مجھے کیتھرین سے اظہار افسوس کا موقع بھی نہ ملا، مگر شاید اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ الفاظ کھوکھلے بھی ہوتے ہیں۔ جو دکھ مجھے اس کے گھر کی تباہی کا حال سن کے ہوا تھا وہ کھوکھلا نہیں تھا۔ آخر قدرت کیا چاہتی ہے؟ وہ سب بے گھر اور جلا وطن، لاوارث اور بے آسرا لوگوں کو ملوا رہی ہے۔ سب کے گھر اسی طرح تباہ کیے گئے، چلائے گئے، ٹوٹے گئے یا برباد ہوئے۔ ہر کہانی الگ تھی مگر انجام ایک ہی تھا۔ میرا گھر جو وزیر خان نے بنایا تھا چودھری دلاور اور شرافت علی جیسے لٹیروں نے چھینا۔ رابعہ کا گھر انہی شکاری گنڈوں نے بم سے اڑا دیا۔ ڈیڈی ملا تو اس نے بتایا کہ کس طرح اس کا ہنستا بستا گھر متعصب، تنگ نظر اور جائل شیطان صفت انسانوں کے ہاتھوں تاخت و تاراج ہوا۔ غالب کے گھر کی بربادی کا قصہ پرانا بھی تھا اور نیا بھی۔ تازہ ترین واردات کیتھرین پر گزری تھی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ خدا ہم سب بے گھروں کو اکٹھا کر کے کیا دے گا؟ ہمارے حوصلے آزمانے کے بعد ہمارے صبر کا انعام؟ سب کے لیے ایک نیا گھر، نئی خوشیوں کی ضمانت کے ساتھ، نئی امیدوں کی روشنی کے ساتھ۔ مہاراج گیان دھیان بس کرو۔ محسن نے میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ میں پھر چونک پڑا۔ یکلخت مجھے احساس ہوا کہ میں بہت زیادہ سوچنے لگا ہوں۔ مجھے ذہنی طور پر غیر حاضر ہونے کی بیماری سی ہو گئی ہے۔ گزشتہ چند دن میں بارہا ایسا ہوا تھا۔ اب جیپ میں جگہ نہیں ہے، محسن نے کہا، اور 5 بجنے والے ہیں۔ گویا خطرے کی گھنٹی آ گئی ہے۔ میں نے کہا، کیسا خطرہ؟ جولی نے کہا۔ میں ہنسنے لگا۔ خطرہ تو بس خطرہ ہوتا ہے بیبی، ایسا ویسا کچھ نہیں۔ اور ہم تو خطرات کے سمندر میں جینے والی وہ مخلوق ہے جس نے تحفظ کی زمین چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے ساتھ رہو گی تو سمجھو گی کہ خطرہ اب ہماری سرشت میں شامل ہو چکا ہے، اور جیسے مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، ایسے ہی شاید اب ہم خطرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔